مروت کے حوالے سے اور بہت سی باتیں آپ سے پوچھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جی آج جی مشال یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اڈیالہ جیل سے عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے اور آج عمران خان نے کیا پیغامات دیے، کیا بات کی۔ جی مشال السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بتائیں عمران خان کے بارے میں، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ان کی قید کو، 5 تاریخ کو 1 سال ہو جائے گا، جلسے کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ باقی شیرت القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اور راتوں رات پھر جج بدل گیا۔ پچھلی تاریخ پہ عمران خان صاحبہ روسٹم پہ آئی، انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے بے گناہ ان کیسز میں سزا دلوائی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ قرآن پہ حلف لے کر مجھے سزا سنا سکتے ہیں اس کیس میں؟ میرے خیال سے وہ باضمیر جج صاحب تھے اور انہوں نے خود ہی شاید وڈرا کیا ہوگا اور اب دوسرے جج صاحب کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ جلد از جلد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب اور بشریٰ عمران خان صاحبہ کو سزا سنائی جائے۔ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، لیگل ڈسکشنز ہوئی، ہم نے خان صاحب کو کافی چیزوں کے بارے میں انفارم کیا، کافی ڈائریکشنز خان صاحب نے دی۔ اس ٹائم ہم نے آر ٹی آئی کو، اب خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن چلی گئی ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ہمیں تمام دی جائیں، اور دوسرا خان صاحب رینجرز کے خلاف خود ایز اے پٹیشنر ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیر اعظم کو رینجرز کھینچ کے لے کر گئی تھی، ان کا یہ بنتا نہیں، جس کی وجہ سے نو میں انسٹیگیٹ ہوا اور جو یہ سازش رچائی گئی لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ خان صاحب اس ٹائم چونکہ ایک فسطائیت کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور خان صاحب 1 سال سے اڈیالہ جیل میں، بڑا کہا گیا کہ شاید وہ بیمار ہو جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، لیکن تمام تر کسائیاں ختم ہوئی اور وہ تاریخ کے مقبول ترین لیڈر بن کر ابھرے پاکستان کے، جس پاکستان کے تمام لوگ کی ان کی طرف نظریں ہیں۔ تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور جو ملک میں فسطائیت اور جبری گمشدگیاں ہیں اس کے خلاف آپ اپنے لیے نکلے اور پاکستان کے لیے نکلے۔ تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اپیل ہے کہ آپ 5 اگست کو نکلے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، کیونکہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، شیر افضل مروت کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے کہ اسے پارٹی سے نکال دیا گیا اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا، کیا اس حوالے سے عمران خان سے کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ میٹر چونکہ عدالت بہت جلد ایڈجرن ہو گئی تو وہ بار بار نکال رہے تھے صحافیوں کو، صحافی نے ایک سوال بھی پوچھا لیکن عدالت ایڈجرن ہوئی تو خان صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ نکال لیتے تھے، کیونکہ اب یہ میٹر خان صاحب کے سامنے سبجوڈائز ہے تو خان صاحب اس پہ کمنٹ کریں گے۔ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، نو کمنٹ کا پر جواب، کیونکہ جب عدالت ختم ہو گئی تھی نا، پیچھے سے وہ نکال رہے تھے صحافیوں کو، تو خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح توشہ خانہ کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، انہی کا ایک نوکر گھر کا اس کو بار بار اپروور بنایا جا رہا ہے مقاصد کے لیے، کیونکہ یہ تو ایسی والی بات ہے کہ ایک الماری میں 50 چیزیں رکھی ہیں، آپ پہلے کہیں نہیں 2 چوری ہوئی تھی، پھر کہیں نہیں 5 اور بھی چوری ہوئی تھی، پھر کہیں نہیں 10 اور بھی چوری ہوئی تھی، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی۔ تو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی، جی ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا لیکن اب سپریم کورٹ انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ جو نوٹیفیکیشن ہے کیا یہ عمران خان کی مرضی سے آیا ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ میں نے چونکہ بتایا یہ میٹر خان صاحب کے سامنے سبجوڈائز ہے، تو اگلی جب ملاقات ہے تو میرے خیال سے 7 کو عدالت لگی ہے تو اس پہ خان صاحب بھی کریں گے، میں نہیں کر سکتی۔ پنجاب کے حوالے سے کیا خان صاحب سے بات ہوئی؟ حافظ فرد کا بھی پارلیمنٹ لیڈر کا نوٹیفیکیشن آیا، اس پہ کیا کہا گیا؟ اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، میں اوپنلی تو بات نہیں کر سکوں گی اس پہ، لیکن اس پر بھی خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جو آگے جا چکے ہیں، جو پارٹی دے گی۔ جی پارٹی دے گی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خان صاحب اس شیر افضل مروت والے کیس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کورٹ ارجنٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے خان بات نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس ٹائم پیچھے سے وہ چونکہ جیسے ہی عدالت ختم ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ باہر جائیں، تو وہ تماشا شروع ہوا تو بات ہو نہیں سکی، اور پھر وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ باہر جائیں، تو ہم تو تھوڑا دیر ہم نے وہ مزاحمت کی اور ہم بیٹھے رہے، تو اس وجہ سے اس بات پہ ہو نہیں سکی۔ خان صاحب خود اس پہ کمنٹ کرے تو زیادہ بہت شکریہ۔ آج القادر ٹرسٹ کیس کے ٹرائل کی ہیئرنگ تھی، آج صبح جب ہم اندر گئے وہ لاسٹ ڈیٹ پہ جو جج صاحب تھے محمد علی بڑائی صاحب، ہمیں امید تھی کہ وہی جج ہوں گے، لیکن ہمیں سرپرائز ملا کہ راتوں رات جو ہے وہ نئے جج صاحب نے چارج بھی سنبھال لیا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور وہ پروسیڈنگس کے لیے تیار۔ ہماری جانب سے ہمارے جو لیڈ کونسل ہیں وہ ظہیر عباس صاحب، ان کی طبیعت ناساز تھی
तो अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और दूसरा खबरें आ रही थी कि शायद चेंज किया जा रहा है जज साहब को, और हमें भी नहीं थी कि इतना जल्दी जो है वो आप ज्वाइन कर दें। आज केस की प्रोसीडिंग्स किसी तौर पर भी आगे ना बढ़ सकी और 7 अगस्त के लिए केस को जो है 7 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया। खान साहब ने आज जो पैगामात जारी किए हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आज ये बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अखलाकियात पर खड़ी होती है, और इस वक्त की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं। जमहूरियत में मैंडेट का ख्याल किया जाता है, हमेशा वो लोग हुकूमत करते हैं जिनके पास मैंडेट होता है। इस जाली हुकूमत के फॉर्म 47 की हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि कमिश्नर चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो तमाम इल्ज़ामात आज दुरुस्त हैं, आज वो साबित हो रहे हैं, आज वो रिकॉर्ड के ज़रिए जो है वो आपके सामने आ चुका है। उन्होंने फिर से मुतालबा किया कि कमिश्नर चट्ठा को सामने लाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाए, क्योंकि जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो हक़ाइक़ उसने सामने लाए हैं, वो हक़ाइक़ बहुत सीरियस नौइयत के हैं। अगर आप अपनी जमहूरियत और जमहूर के साथ ये रवैया रखेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर इसी तरह का क्योस रहेगा, और आपकी सबसे बड़ी जो इसकी इफेक्ट है वो आपकी इकॉनमी होगी। आपकी मईशत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मज़ीद तजर्बात किए जाएँ। इसलिए खान साहब ने कहा कि हमने हमेशा बतौर सियासी जमात अपने आप को डायलॉग के लिए ओपन रखा है, हमारे दरवाजे खुले रहे हैं। हम सिर्फ 2 बातों पर जो है वो डायलॉग करना चाहेंगे, अगर किसी ने करने हैं तो। जिससे भी डायलॉग होंगे वो 2 चीज़ें उन्होंने बिलखसूस कही कि हम आइन के दायरे में करेंगे और आइन की सरबुलंदी के लिए करेंगे। अब पावर हाउसेस जो हैं वहाँ बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ आइन पर खड़े हैं और हम सिर्फ अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसकी वापसी अगर इस हुकूमत से होगी तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए इस हुकूमत के पास ना कोई अख्तियार है, ना इनका कोई अखलाकी जवाज़ है कि ये हुकूमत करें या हमसे बात करें। हमने इनके साथ मल्टीपल टाइम्स डायलॉग भी किए, लेकिन इनके अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं। इसके बाद उन्होंने बात की कि हम किसी भी इदारे के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम उस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी इस्लाह चाहते होते हैं। हम पाकिस्तान के हर इदारे को पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करें। खान साहब ने हमारे दोस्त जो बाहर खड़े थे, शोएब शाहीन साहब का उनको पता चला, वज़ीर साहब का उनको पता चला, और बाकी दीगर जो हमारी टीम के लोग नादिया बाहर खड़ी हैं इनका पता चला, तो उन्होंने इन तमाम लोगों को सलाम पेश किया और इनको सलाम भेजा। अफसोसनाक है, हमने बार बार अदालतों से रिक्वेस्ट की है, अदालतों में हमारी पिटिशन पेंडिंग है कि हमारी बड़ी तादाद को खान साहब से मिलना होता है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, और उनकी मुलाकात को जब कम किया जाता है और जब उनकी तादाद को कम किया जाता है, इस वक्त हमारे 2 अक्यूज़ अंदर हैं, यानी खान साहब और बुशरा बीबी, और हमें सिर्फ 4 या 5 वकला को इजाज़त दी जाती है, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कम व बेश 12-14 लोग आते हैं और एक पूरी टीम आती है। तो हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट अदालत से भी रही है और इंतज़ामिया से भी कि हमारी ज़्यादा तादाद को इजाज़त दी जाए, ताकि क्योंकि ये ओपन प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिया के भी 8-10 लोग आते हैं, तो अगर 8-10 लोग हमारी टीम में से भी चले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे खुली जगह है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मरवत के हवाले से और बहुत सी बातें आपसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? लेकिन जी आज